الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم صلوات دعا ہے بحضور سیدہ عالمین کہ میری پاک بیوی بانیان مجلس کا یہ اہتمامی مجلس اس خمسے کی شکل میں امام حسین کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس کی محنتیں، بانیان مجلس کی ریاضتیں، اس کے صدقے سے انہیں برکتیں عطا ہوں، اس ذکر کے صدقے سے انہیں خیر و عافیت عطا ہو، صحت سلامتیاں عطا ہوں، اور اسی طرح یہ دربار امام حسین علیہ السلام کو تا حشر تا قیامت سجاتے ہیں. ہر عزدار کے لیے دعا گو ہوں کہ جناب زہرا اپنے لال کے ذکر کے لیے تبرک بانٹنے والے ہاتھ ہر عزادار کو عطا فرمائے. ہر عزادار کو حسین کا غم منانے کے لیے اس کے گھر میں عزاخانہ حسین عطا فرمائے. اے میری پاک بی بی، آپ کو حسین اور حسنین اور زینب کبریٰ کا واسطہ، آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ، جو عزادار پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو عزادار بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیجیے. اے میری پاک بیوی، آپ اپنے بچوں کا صدقہ اتار کے ہمارے ماتمی نوجوانوں کو عطا فرمائیں. اے میری پاک بیوی، یہ وعدہ جو آپ سے ہے ہماری نسلیں اسی پہ قائم ہو جائیں. اے میری پاک بیوی، بس ہمیں ولایت علی پر اسی طرح سے قائم ہو جائیں، ہمیں عزائے حسین پہ اسی طرح سے قائم ہو جائیں، اور ہر دور کے ولایت کے دشمنوں کو بھی نیست و نابود فرمائیے، اور اعضاء کے دشمنوں کو بھی نیست و نابود فرمائیے. بی بی، ہم بس آپ کی رضا کے لیے، آپ کی منشا کے لیے، آپ کی مرضی کے لیے فرش اعضاء بچھاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کوئی آئے نہ آئے مادر حسین ضرور آتی ہے، اسی لیے کوئی یہ تقاضا نہیں ہے جناب زہرا کا کہ کثیر تعداد میں لوگ آئیں، زیادہ لوگ آئیں، بس دل سے ہائے حسین کہیں. سیدہ آپ سے راضی ہوتی ہے. مولا پاک آپ سب کو بانیان مجلس بننے کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے. ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. جزاک اللہ. فراز یہ صاحب کا بیٹا ہے، مولا اسے ماتم حسین کے لیے سے بشیر صاحب، آپ کا یہ اہتمام ہر سال کی طرح یہ قدیمی سلسلہ اعزاز ہے، اور
قدیمی سے مراد ہے کہ انسان یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو وعدے عالم ارواح میں ہماری نسلوں نے کیے ہیں وہی وعدے اب تک برقرار ہیں، اور ان کو برقرار رکھنے والی کسی مولوی، کسی مفسر، کسی محقق کی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہے جو اس فرض کے وارث ہے۔ وارث محمد و آل محمد اس فرش کے وارث چاہتے یہی ہے کہ جو آئے معرفت لے کے آئے، ہم اس کی معرفت کے صدقے اسے وہ عطا فرمائیں گے کہ اس کے بعد کون ہے منکر نکیر، کون ہے بشیر و نذیر، کون ہے پوچھنے والے، کون ہے طوبا پہ، کون ہے سراج پہ، دنیا وہاں جا کے یہی تو حیران ہو رہی ہوگی جس علی سے تمام زندگی دامن بچاتے رہے وہی طوبا پہ بھی کھڑا ہے، وہی سراج پہ بھی کھڑا ہے۔ ایک شاعر نے حسین صاحب کیا خوب کہا تھا، کیا شعر کہا کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ جنہیں علی ہضم نہیں ہو رہا ہے، تسلیم کا لفظ تو بہت اعلیٰ ہے، واہ 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 جیو، یہاں ہاضمے کی خرابی کا سلسلہ ہے، کیونکہ ہاضمے کی خرابی نہیں ہے، نسلوں کی خرابی ہے۔ جہاں جہاں خیانتیں پائی جاتی ہیں وہاں سے علی سے اتنی ہی دوری ہوتی ہے۔ ایک شخص نے مولا حسن کے پاس آ کے کہا صفین میں علی کا ساتھ چھوڑ کے کچھ قدم ہی دور گیا تھا، پھر پلٹ کے واپس آ گیا۔ میرے مولا حسن نے کہا تیرا کمال نہیں ہے، اگر تیری ماں بھی خطا سے واپس نہ پلٹی ہوتی پلٹ گیا۔ حضرت صاحب مولا سلامت رکھے، کہا کہ حضرت صاحب مولا صحت زندگی مرزا صاحب اور جتنے میرے محترم بیٹھے ہیں، کہا اگر آپ کی والدہ ہے شریفہ جو ہے وہ نہ پلٹ کے آتی، کیونکہ انہوں نے بھی ترک کیا، آپ نے ہمیں تسلیم کی، معلوم ہوا جہاں نسل میں اتنی سی خرابی موجود ہوئی، کہتے ہیں نا ذرا سا بھی اینٹینا غلط ہوا سگنل خراب ہو جاتے، اسی لیے جہاں علی سے رخ ذرا سا بھی خراب ہوا نسلیں خراب ہو جاتی۔ تو یہ نسلیں سنوارنے کا ذکر ہے۔ ظاہر بھائی جہاں آج ذکر ہو رہا ہے واللہ باخدا، کیونکہ ہم ایک موضوع لے کے چل رہے تھے یہاں، اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے کہ شکر اور کفر، شکر نہ کرنا کفر میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ میرے مولا کی تفسیر ہے اور آیت ہے، انتہائی واضح آیت ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ یاد رکھیے کہ علی کے نہ ماننے والے کو مقصر کہنا کافی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو علی جیسی نعمت کا انکار کرے کافر کہلائے گا۔ علی کی ولایت کی نعمت پر، کیونکہ دنیا نعمتیں مانتی بھی کھانے پینے کو ہے اور تسبیح بھی اس کی نہیں پڑتی، شکریہ بھی اس کا ادا نہیں کرتی۔ کسی نے امام کے دسترخوان پہ کیا، کہنے لگا مولا اتنا اچھا دسترخوان، لیکن واہ ہر ایک قسمت بروز حشر اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس پہ امام نے پوچھا یہ بات تو نے کس لیے کی؟ کہا اس لیے کی کہ قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے بروز حشر سوال کیا جائے گا کہ نعمت کہاں ہے، نعمت کا سوال کیا جائے گا کہ نعمت کون ہے۔ تو امام نے کہا وارث قرآن کے سامنے بیٹھ کر غلط تفسیر قرآن کر رہا ہے، کہا یہ
नेमत से मुराद खाने पीने की चीजें नहीं हैं, मेरे जज अली की विलायत है। नारा हैदरी। ये खाने पीने वालों ही ने तो बहुत काम खराब किया। हाँ जी, खिलाया पिलाया जाता था। हाँ जी। फकीर शाम क्या करता था, अली के मुकाबले में खिलाया पिलाया जा रहा है, खूब चुसाया जा रहा है। सब क्या कहते थे, इबादत का लुत्फ अली के साथ। अब भी है, कुछ नहीं बदला, अभी भी है, खाओ पी रहे। इसीलिए बहुत इस्लाह याद आती है। इस्लाह होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, लोगों को गौर करना चाहिए। इतना फिक्रमंद करके घरों को भेजते हैं कि तमाम रात नौजवान सर खुजाता रहता है कि किन मौलाना को सुनाया, उन्होंने तो कहा है कि फिक्र ही नहीं करते, फला चीज़ की फिक्र करो, फला चीज़ की फिक्र करो। तो फिर याद रखें, ये दर अली का मिजाज नहीं है। दर अली फिक्र नहीं देता है, यकीन बांटा करता है। यकीन बढ़ता, इस दरवाजे से यकीन बांटा जाता। अजरो कबल अल्लाह। कल कहाँ पे हम मौजूए सुखन को लेके आए, उस पर कि जो दर के बाहर है हाँ जी। और वो जो दर के अंदर है। हाँ 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 जनाबे। दर के बाहर जनाबे सलमान खड़े हैं, दर के अंदर जनाबे फिजा मौजूद। एक ही जुमला ऐसा कहा कि जनाबे सलमान जैसी हस्ती जो जान जान के अली से ऐसे सवाल करते थे कि लोगों को मारिफ पता चले। एक दिन दजला के पास अली के साथ सलमान, हाँ हाँ हाँ। तो दरिया पे मौजों की रवानी को देख के कहने लगे, या अली सुना है, सहाबा भी मौजूद, या अली सुना है हजरत ईसा पानी पे चला करते थे। वाह 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 वाह। ऐसे मेरी भाई आप वहाँ शरीक थे जहाँ हमारा मौजू ही मारिफत है। कहा गया कि सुना है हजरत ईसा पानी पे चला करते थे। हाँ। मौला अली ने कहा बेशक वो पानी पे चला करते थे, इसमें हैरत की क्या बात है, अगर मारिफत ज्यादा होती तो हवाओं पे चलते। मारिफत ज्यादा होती तो फिर हवाओं पे चलते। अजरो को अल्लाह है, हवाओं पे चलते। क्या कहने। कहा मारिफत नहीं थी, कहा या अली कमाल तो था। इस पे मेरे मौला ने कहा कमाल तो था मगर वो कमाल तो तुझ में भी है। अजरो को अल्लाह है। मालूम हुआ जिसके मैंने कल जुमला यहाँ पे कह दिया है और वो नस्लों की फिक्रमंदी के लिए भी ज़रूरी था और नस्लों की यकीन के लिए भी ज़रूरी था कि दुनिया जिसे खुदा समझ के सजदा कर रही है, दुनिया की निगाह में वो खुदा है, अली की निगाह में वो सलमान की फजीलत तक भी नहीं पहुँच रहा। मगर सलमान जब दर पे पहुंचता है तो देखता है कि जो इनसे जितना करीब है उतना बुलंद है। सलमान ने मफाखरा पढ़ा, फिजा ने क्या जुमला कहा था, जनाब फिजा ने जुमला कहा था, सलमान बेशक तेरे बख्त बुलंद होंगे मगर जितनी बख्त बुलंद वाली मैं हूँ, क्योंकि मैं जन्नत में रहती हूँ, तू जन्नत के दर पे रहता है। और फिर जुमला बीबी फिजा ने क्या कहा कि ए सलमान तू 4 को देखता है, मैं 5 ही से मौला सलामत रखे। नारा हैदरी। तू 5, मैं 5 की ज़ियारत करती, तू 4 की ज़ियारत करता। और फिर ऐसा जुमला कहा कि सलमान लरज़ गए, कहा मैं वो फिजा हूँ जो फातिमा ज़हरा से पहले जन्नत में दाखिल हो जाए।
اس پہ سلمان نے کہا فضہ تمہارا مفاخرہ درست، تمہارا مقام درست، مگر کجا فاطمہ زہرا، کجا اس کی کنیز، کہاں سے یہ جملے کہہ دیے تم نے کہ تم پہلے چلی جاؤ گی؟ کہا تم حدیث رسول بھول گئے، بروز حشر جناب فاطمہ ایک سواری پہ بیٹھ کے آئیں گی، ایک ناکے پہ بیٹھ کے آئیں گی، ذرا بتا اس ناکے کی مہار کس کے ہاتھوں میں؟ اجرک اللہ جیے سلامت رہا۔ مولا بی بی فضہ کے ذکر میں، کیونکہ آج تک تو دنیا فضہ کو نہ سمجھ سکی، اس گھر کی تو فضہ کا بھی ہے کن پہ تصرف، تم کن کے فسانوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جنتی کی تعریف پوچھیں تو کہتے ہیں جنت جائیں گے طائر کو دیکھیں گے بھن کے آ جائے گا، لباس دیکھیں گے زیب تن ہو جائے گا، یہ مزاج ہے۔ جنتیوں کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، بھئی جنتیوں کے بہت فضائل ہیں۔ کہا وہ دودھ کی نہر کو پاس بھائی دیکھیں گے تو دودھ کی نہر جام بن کے آ جائے گی۔ اب طے ہو گیا نا کہ جنتی کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تو جب جنتی کو کن کہنے کی ضرورت نہیں تو مالکان جنت کیوں کن کہیں گے؟ مالکان جنت بس کہہ دیں گے ہو جائے گا، لیکن یقین رکھنا ضروری ہے اس پیغام پر کہ یقین لے کے در حسین پہ آیا کرے اور یقین کی اجرت لے کے در حسین سے جایا۔ یہ جو آج کل فکر بانٹی جا رہی ہے نا مفکرین کی جانب سے، اس کی جانب دھیان دینا چھوڑ دو، کیونکہ علی کا ذکر یقین تقسیم کرنے کے لیے ہے، فکر میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پریشان ہو رہے ہیں، جیو قبلہ جیو، پریشان ہم جیسے مولا کے ذاکر نہیں کر رہے، پریشان وہ کر رہے ہیں جو بڑے پروٹوکول سے آ کے کہتے ہیں علی کی زندگی گزارو۔ علی کا پروٹوکول انہیں پتا ہے، علی کا کیا پروٹوکول تھا؟ علی چاہتے تو بہت بڑا قصر تعمیر کرتے، بہت بڑا محل تعمیر کرتے، کیونکہ محتاج تو سب علی کے تھے، بار بار کہہ رہے ہوتے تھے علی آ جائیں ہمیں ہلاکت سے بچا لیں۔ اجرکم اللہ۔ کبھی علی نے کسی سے نہیں کہا، کیونکہ نہ علی کسی کا محتاج ہے نہ علی کا ذکر کسی کا محتاج ہے۔ نعرہ حیدری، علی کا ذکر انسانوں میں یقین بانٹنے کے لیے آیا۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، علی کی ولایت ایسا شکر ہے جس کا انکار کرنے والا خدا کی نظر میں کافر ہے۔ کافر، یہ روایت معصومین سے بھی ثابت ہے، آیات قرآنی سے بھی ثابت ہے۔ اسی لیے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، سوالات کے آج ایسے معیارات نہیں ہیں، اس وقت بھی تھے، یا رسول اللہ وہ رسی کہاں ہے؟ وہ رسی کہاں آسمان سے لٹکی ہوئی ہے جسے ہم نے تھامنا ہے؟ کیونکہ ہم بڑا مادہ پرست قوم ہو گئی، ہم بڑے مٹیریلسٹک ہو گئے کہ سامنے جو چیز ہوگی وہی آیت اللہ وہی حجت اللہ، اور جب امام وقت کے آئیں گے تو ہم کہیں گے ابھی تو وہ ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اجرکم اللہ۔ تو ابھی سے علی والوں کو اپنے عقیدت میں عاجزی کو بڑھانا ہوگا۔ علی کا ذکر انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور علی کے ذکر کے کیوں نبی نے کہا تھا ذکر علی عبادہ، کہہ دیتے نبی ذکر صلاۃ و عبادہ، ذکر صوم و عبادہ، ذکر جہاد و عبادہ، ذکر حج و عبادہ، کہ نماز کا ذکر کرنا عبادت۔ علی کے ذکر کے آگے جو لے کے آتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، حتیٰ کہ قرآن، ہر شے کا نام لیتے رہو عبادت نہیں ہوتی ہے، علی علی کہتے رہو عبادت۔ بس آخری بات کہنے لگا،
کہیں نبی نے کہا ہو کہ اصلاح عبادت، امر بالمعروف عبادت، اصلاح کا لفظ دکھا دیں جو بہت ممبروں سے بولا جا رہا ہے. کہیں نبی نے کہا ہو فکر کرنا عبادت، صرف ذکر کرنا عبادت ہے. علی علی کرنا عبادت ہے. یہ مولوی آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ ایک بار علی یا علی کہنے سے کتنے ملائکہ اپنے پروں کو پھیلا کے کہتے ہیں یہ بھی سلامت رہے، اس کی ماں بھی سلامت رہے. جزاکم اللہ خیر. یہ دنیا نہیں بتا رہی عمران صاحب، یہ دنیا نہیں بتا رہی. ممبر سے صرف فکر دی جا رہی ہے، ممبر سے صرف ڈرایا جا رہا ہے تاکہ لوگ آنا چھوڑ دیں اور گھر میں فکر میں مبتلا ہو جائیں. مستقبل میں کیا کریں گے، فلانا کیا کریں گے. آپ بتائیں کہ کسی امام نے آپ کو یہ کہا ہو کہ جب مجلس کرنا تو اصلاح معاشرہ کے لیے کرنا. کوئی ثبوت لے کے آیا میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں کہ ہماری مجلس اصلاح معاشرہ کے لیے ہے، ہماری مجلس نماز کے فضائل کے لیے ہے. یاد رکھیے گا قرآن کے فضائل بیان کرنے ہیں تو یہ مت احسان کریں کہ قرآن میں علی کی یہ شان لکھی ہوئی ہے. علی والوں کے لیے قرآن اس لیے قیمتی ہے کیونکہ علی اسے پڑھا کرتے تھے. یہ ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا. یہ باتیں داد طلب نہیں، یہ باتیں علیمیہ ہیں. اس وقت علی کی زندگی جو آپ کو درس دے نا، علی جیسی زندگی گزارو، اس سے مجلس پڑھوائیں اور پھر اس کے آگے سوکھی جو کی روٹی رکھیں. اس کی اپنی اوقات بھی کھل جائے گی جو علی کی زندگی جینے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہے. کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا سکتے ہیں. بڑے لوگ بنے پھر رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میری اس قرۂ عرض میں یا خطبہ کی دنیا میں اتنی اوقات نہیں، لیکن ایک عزادار ہونے کی حیثیت سے پوچھا کریں مجلس پہ حق علی کا ہے، دشمن کا دربار ہے. علی کی بیٹی نے للکار کر کہا یبنت طلقہ، اے ہماری آزاد کردہ کنیز کے بیٹے. اللہ اکبر. جزاک اللہ. بی بی زینب کا لہجہ سنی. یبنت طلقہ کہا گیا. اس یبنت طلقہ پہ ہی بہت بڑی مفصل بحث ہے. اور بی بی نے پھر کیا جملہ کہا، بتا یزید وہ کس کا بابا تھا کہ جب وہ آگے چلتا تھا تو حق اس کے پیچھے چلتا تھا. اجرکم اللہ. کیا آیت پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. جب اس نے اترا کے یہ جملہ کہا نا تو بی بی زینب وہ ہے کہ جب قرآن پڑھتی تھی تو قرآن طواف کرتا تھا. بی بی زینب نے کہا بدبخت قرآن کی آیت کو ادھورا پڑھ رہا ہے. آگے اللہ نے کہا نہیں بے یدک الخیر کہ جو کچھ ملتا ہے یدک الخیر سے ملتا ہے. ھذا یدک الخیر. اللہ اکبر. کہا یہ ہے یدک الخیر. حالانکہ عباس کے بازو کٹ چکے، زینب زنجیروں میں گرفتار ہے. زینب اسیری کے سفر کاٹ کے آئی ہے. زینب پہ وہ مصیبت کے پہاڑ گزرے کہ حماد اہل بیت نے جملہ کہا تھا اتنا ظلم کیا ہے علی کی بیٹی پہ امت نے کہ جب تک زندہ رہی قبر کے بل نہ سو سکی. اجرکم اللہ ہے. کیونکہ آج مجھے حکم ہے اس شہزادی کے ذکر کا، کیونکہ آج شام والی بی بی حسرت لے کے آئی ہے عزاداروں میں. کیونکہ کسی عزا خانے میں آخری مجلس ہو تو بی بی کہتی ہے اس دن ہم مومنین میں اجر بانٹتے ہیں، لیکن اجر سے پہلے بی بی سے کہہ دیجئے گا بی بی ہم اجر لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ شاید ہمارے رونے سے سکینہ کے کانوں کے زخم بن جائیں. اجرکم اللہ ہے. کہیے گا بی بی
बीवी से, बीवी अजर नहीं चाहिए, शायद हमारे रोने से आपकी पुष्ट के जख्म भर जाए। क्योंकि बीवी जब मदीने आई थी ना और नाना के रोजे पे आई थी तो क्या जुमला कहा था, नाना अगर आपके पहलू में ये गैर दफन होते तो ज़ैनब दिखाती ज़ैनब कितनी जख्मी। क्योंकि आज अलम अब्बास बरामद होगा और बेहतरीन नोहा खान जो है वो इस वक्त हम में आ चुके हैं, बेहतरीन पुरसा होगा। ये ज़ैनब को बहुत पसंद है कि नोहा किया जाए। कहा ज़ैनब बड़े आस और आसरे लेकर करबला के लिए मदीना से चली थी और मैं अपनी माँ की अजमत को सलाम करता हूँ। जब मैंने रवायतों में पढ़ा कि मेरा नाम ताहा अब्बास है तो सूरह ताहा की तिलावत मौला अब्बास उस वक्त कर रहे थे जब ज़ैनब करबला के लिए मदीने से रवाना हो रही थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहा गया हर कोई फिक्र में था कि शहजादी ज़ैनब घर से बाहर आ रही है। कहा गया हुसैन ने सबको कहा, अली अकबर कासिम सब के सब जमा हो जाओ। कहा सब के सब जमा हो गए और सब सवार कराने के लिए तैयार हैं। ज़ैनब ने कहा आज मुझे वही सवार कराएगा जिसने मुझे 11वीं मुहर्रम को सवार कराना है। कहा सैयद सज्जाद बढ़े ज़ानुए अदब तय किए ज़ैनब कह रही थी ऐ मदीने से मुझे सवार कराने वालों, ऐ मेरे सहारों कहाँ सो गए हो। ज़ैनब के हाथ बंधे हैं, सज्जाद चौक में गिरफ्तार है, कौन मुझे सवार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको कोई और सिवाय गमे हुसैन जानते हैं जहाँ ज़ैनब आलिया ने बहुत से ताने सुने बाजारों में, बहुत से ताने सुने, वहाँ एक ताना ये भी था ऐ ज़ैनब कहाँ है तेरा अब्बास। कहाँ गया तेरा अब्बास जिसके आसरे पे मदीना छोड़ के आई थी। कहाँ गया वो जरी जो तेरे पर्दे का जामिन था। कब से जामिन था, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। कहा जब अब्बास दुनिया में आए ना और अली को जनाब कंबर ने मस्जिद में इतला दी कि घर में अब्बास नाजिल हुए। कहा अली घर दौड़े हुए आए। अब दौड़े हुए आए तो अली ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया क्योंकि अली ने क्या मंजर देखा, छोटे से अब्बास ज़ैनब की गोद में है और दोनों हाथों से ज़ैनब की चादर को पकड़ा हो। अजरुकुम अल्लाह। दोनों नन्हे हाथों से ज़ैनब की चादर को पकड़ा हुआ है। अली फूट फूट के रोए। ज़ैनब ने उस वक्त पूछा था कि बाबा रो क्यों रहे हैं, लेकिन 11वीं मुहर्रम ही को समझ गई थी कि जिसके शाने ना बचेंगे तो फिर मेरी चादर ना बचेगी। क्योंकि आलम पाक ने आना है। मैं कहूँगा हसन और हुसैन रवायतें हैं, शिया सुन्नी रवायतें हैं कि सरतापा शबीह रसूल थे, मगर ज़ैनब और अब्बास के लिए लिखा गया है कि सरतापा दोनों बहन भाई अली की शबी थे और वफा ऐसी निभाई है बाप की शबी होने की कि बाप ने भी सर पे जख्म खाया। पता नहीं कौन इन जुमलों की कीमत अदा करेगा। रोना ना आए तो बस आए कह लीजिएगा। कहा बाप ने भी सर पे ज़रबत खाई, अब्बास ने भी सर पे ज़रबत खाई, हत्ता के ज़ैनब ने भी सर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपके पुरसे को कबूल करे। कहा सब ने सर पे ज़रबत खाई। यकीनन कहा होगा बाबा सारे वादों को निभा दिया, बस अलम अभी आएगा। मैं ज़्यादा आपके वक्त नहीं लेना चाह रहा कि शब का ये पहर है, आखिरी जुमले की ज़रूरत है। अज़ादारों जब जिंदान में असीरी के बाद शोहदा के सर आए ना तो जैसे ही कासिम का सर आया तो कासिम की माँ इस्तकबाल के लिए उठी। बस जरा सा गिरिया चाहिए आपका। कहा कासिम की माँ इस्तकबाल के लिए उठी। कहा अली अकबर का सर जैसे ही आया आवाज दी गई उम्मे लैला बारिश का सर आ रहा है, इस्तकबाल कीजिए। कहा गया इसमें तमाम शहीदों के सर आते रहे। वो एक अलग बात है कि कोने में दो सर पड़े रहे।
کونے میں دو سر پڑے رہے. کسی نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ سجاد نے کہا ان کی ماں نہیں مری ہے، بلکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ سب رنج و الم صبر کی میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پر تلیں گے. کہا بس سب کے سر آتے رہے، مجھے ایک اور دو جملے کہنے کی اجازت دے. جب شام غریبہ میں چوکسا بحث میں شام غریبہ میں یہی مسائل پڑھے تھے کہ جیسے ہی علی آئے نا شام غریبہ میں، جیسے ہی علی آئے نا، بس آخری جملہ ہے اور یہ تمہیدی جملہ ہے. کہا جیسے ہی علی شام غریبہ میں آئے نا اور زینب جیسی بیٹی کو پتا چلا کہ پردیس میں لٹنے کے بعد باپ ملنے کے لیے آیا ہے، تو بابا کا چہرہ دیکھتے ہی فوراً بیویوں کے پاس آئی اور آ کے کہا اے بیویوں، کوئی جلی ہوئی چادر کا ٹکڑا ہے. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ، کوئی جلی ہوئی چادر کا ٹکڑا ہے زینب کو دے دو. زینب کبھی بھی باپ کے سامنے بے پردہ نہیں آئی ہے، بے پردہ نہیں آئی ہے. یہی ہوا، سب شہیدوں کے سر آتے رہے مگر زینب نے چادر نہ مانگی. اعلان ہوا بیویوں چادریں پہن لو، عباس کا سر آ رہا ہے. عباس بغیر چادر کے بیویوں کو نہیں دیتے.